دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو شاید مکان یوسف زئی کی طرف سے السلام علیکم۔ یہ تھائی لینڈ کے مہمان ہیں۔ یہ سمجھتے نہیں اردو نہیں آتی ان لوگوں کو، یہ تھائی لینڈی بولی بولتے ہیں نا۔ تھائی لینڈ کے علماء اکرام میں جب مقامی لوگوں پہ بیر کے جو باغ تھے ان میں لوگوں کو یہ دعوت دینے کے لیے ہم گئے تھے، تو عمومی طور کے اوپر اسے عوامی گشت کہا جاتا ہے۔ دیکھیں یہ سیکھنے کی بات ہے، ہم لوگ سردی کے اندر اپنے بستر چھوڑنے سے قاصد ہیں، اور یہ لوگ ہم اپنا گھر نہیں چھوڑ سکتے، انہوں نے اپنا ملک چھوڑا ہے، اور ملک چھوڑ کے ہمارے پاکستان میں صرف دین کی نسبت سے یہ لوگ آئے ہیں، بنسبت اس کے کہ نہیں کہ غیر یہ کمانے کے لیے آئے ہوں، یہ صرف اللہ کا حکم اور نبی کی سنت کو سیکھنے کے لیے ہمارے پاکستان میں آئے ہیں۔ یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ توڑ کے کھاؤ، یہ خراب ہے، اس کو نہیں کرو، ادھر سے توڑ کے کھا لینا جو ہے، توڑ کے کھاؤ، اس میں کوئی اچھا لگے ادھر سے۔ هذا للغنم، هذه الغنم، هذه الغنم. یہ باقی کتنا شہر باقی اسے کہتے ہیں تبلیغی جماعت کا گلدستہ، مختلف لوگ، مختلف قوم، مختلف ممالک کے لوگ ایک گلدستے میں جمع ہو کے جسے جماعت کہا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں دین کا پیغام لے کے باغوں کے اندر بھی غیر مسلموں کو دین کی دعوت دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور انہیں اس کی نہ کوئی جان، نہ پہچان، نہ قبیلے کی پہچان، نہ کسی نسب، صرف ایک ہی نسبت ہے، اللہ کا کلمہ جو ہے، اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ جو ہے وہ تمام امت کے اندر آ جائے۔ اور اسی فکر میں دیکھیں یہ مقامی بولی بھی نہیں سمجھتے، اپنی تھائی لینڈی زبان کے اندر وہ بیان کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، ساتھ میں ان کے ساتھ علماء اکرام جو موجود ہیں وہ ترجمہ کر کے اردو میں پھر ٹرانسلیشن کریں گے۔ إذا تأكل شيء تطبخ أولا باللذيذ مسكن إذا بارك موجود الثوب هذا من نعمة الله، فالأفضل من نعمة الله الإيمان والإسلام. الله سبحانه وتعالى أكرمنا بالإيمان. الإيمان يعني نحن عند الله سبحانه وتعالى، وإن وجدنا الإيمان ليس قيمة إلى هذا الثمرات كله للقيمة، الكيلو والكيلو هذا من قيمة للإنسان ليس قيمة عند الله الدين بطريقة نبينا صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله كل حياتنا كان معنوى نحن نيت في سبيل الله. آج اللہ رب العزت ہم سب پر بہت بڑا احترام احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہمیں، یہ جتنی بھی دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں، زمین، آسمان، یہ دیکھیں اتنا بڑا درخت ہے، باغات کس کے لیے بنے؟ انسان کے لیے، یہ سب انسان کھاتا ہے، کلو دو جو بھی انسان کھاتا ہے سب کچھ انسان کے لیے بنا ہے، اور انسان کو جو اللہ نے پیدا فرمایا ہے وہ اپنے ذات کے لیے پیدا فرمایا ہے، کہ اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا اس لیے کہ تاکہ اپنے رب کو پہچان لے، اپنے مالک کو پہچان لے، اپنے خالق کو پہچان لے، اپنے رب کو جس رب نے اس کو پیدا کیا اس کو پہچان لے۔ ہم دنیا میں کس لیے آئے؟ یہ تمام کی تمام چیزیں کس لیے بنی ہیں؟ سب کچھ ہمارے انسانوں کے لیے بنا ہے، اور ہمیں اللہ نے اس لیے پیدا کیا کہ تاکہ ہم اپنے رب کو پہچان لیں۔ تو دنیا کی تھوڑی سی زندگی ہے، اس میں اگر ہم اپنے رب کو راضی کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ میں دنیا کی زندگی بھی بنا دے گا، اور آخرت کے مرنے کے بعد کی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں اللہ تعالیٰ مزہ آ رہا ہے؟ اچھا اچھا لگ رہا ہے نا؟ وہاں پر بہت بہت وہاں پر مرنا نہیں ہوگا، اس لیے تھوڑی سی اللہ تعالیٰ کے احکامات اسے کوشش کریں سب سے پہلے جیسے آسان ہو کے کام کاج کریں، لیکن نماز میں نہیں چھوڑیں انشاءاللہ۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ ابھی جہاں پہ مرکز میں شب جمعہ ہوتا ہے وہاں پر جانے کی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، جہاں پہ آگے لڑکانہ میں اجتماع ہے،
اگلے مہینے میں انشاءاللہ 12 تاریخ اس میں لازمی جانے کی کوشش کریں انشاءاللہ تعالیٰ. پھر جب وقت ملے تو تبلیغ میں انشاءاللہ تعالیٰ 3 دن 10 دن یا 4 مہینے لگیں انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ جی. اللہ بہت ٹائم دیا آپ کو. السلام علیکم. چلو بھائی چل بھائی جان وہاں پر لگی توڑ گئی یہ تو مہمان ہے باہر سے یہ بھلے دونوں باہر یہ اندر لے جاؤ ان کو گھماؤ بھلے بس ابھی زمین میں دونوں باہر تھے. تھائی لینڈ ملیشیا نام سنا ہاں ملیشیا کوئی بات